تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے، دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ زندگی اپنے سہارے پر بسر کرنا سیکھو، غیروں کے کندھوں پر تو جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے۔ پورا دیش دیپاولی کا جشن منانے میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کے گھروں کے چراغ روشن ہو رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پچھلے 2.5 مہینے سے 29 جوانوں کو لے کر کے ہمارے دیش کا ایک ومان لاپتہ ہے۔ سرجیکل اسٹرائک کی کریڈٹ لینے کے لیے پورے ہندوستان میں ہورڈنگ سے پاٹ دینے والے لوگ اس 29 جوانوں کی شہادت کی کریڈٹ کب لیں گے، اس کی ذمہ داری کب لیں گے صاحب؟ سوال پوچھنا پڑے گا۔ ہم نے 19 جوانوں کو اڑی میں کھویا ہے۔ سیاست کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ سیاست نے ہمیں آپ کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ 29 جوان 2.5 مہینے سے لاپتہ ہیں، کوئی سراغ نہیں ہے۔ 19 جوان ہم نے اڑی میں شہید کیے، ہم نے کھو دیے۔ ہندوستان کے اہم 19 جوان بیس کیمپ پہ اٹیک ہوا۔ بارہمولہ میں ہم نے 2 جوان کھوئے، ایک زندہ پکڑا گیا ہے۔ اس کے بعد پچھلے 1 ہفتے میں 3 بی ایس ایف کے ایک اور، آنکڑا جوڑ لیجئے تو 50 کے آس پاس جاتا ہے۔ اور باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب جشن مناؤ، دیپاولی مناؤ، جن کے گھروں کے چراغ بجھ گئے ہیں وہ کیسی دیپاولی منائیں؟ جواب دیجئے دلی میں بیٹھے بے حکمرانوں۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے۔ ایک کے بدلے 10 سر کی امید نہ رکھ، آپ کے غصے کو شبد دیتا ہوں، ایک کے بدلے 10 سر کی امید نہ رکھ، ایک کے بدلے 10 سر کی امید نہ رکھ، دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے، دلی تجھ پر نامردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے۔ عجب سی بے حسی ہے ان کا دامن نم نہیں ہوتا۔ ترنگے میں لپٹی ہوئے ایک ہتھیاروپی کی لاش کو نمن کرنے کے لیے اس دیش کا ایک کیبنٹ منسٹر جاتا ہے، لیکن جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کے گھر پر ایک بھی منتری نہیں جاتا۔ راشٹرواد کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگوں کا منتری۔ ایسے میں بولنے کی ذمہ داری ہم شاعروں کی بنتی ہے۔ مجھے ایک بہت چھوٹی سی گھٹنا یاد آتی ہے کہ دیش کے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو جی دیش کی سنسد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ ان کے ساتھ اس وقت کے بہت بڑے کبھی، راشٹر کبھی کہے جاتے تھے، شاعر کہے جاتے تھے، رام دھاری سنگھ دنکر، وہ بھی اتر رہے تھے۔ ایک نہرو جی کا پاؤں لڑکھڑایا، نہرو جی گرنے کو ہوئے کہ دنکر نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تو نہرو جی نے کہا کہ دنکر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گرنے سے بچا دیا۔ تو دنکر کے جواب نے، دنکر نے جو جواب دیا اس جواب کو ہم تمام قلمکاروں کا جواب سمجھا جائے۔ دنکر نے کہا کہ نہرو جی اس دیش کی سیاست کے قدم جب جب لڑکھڑائیں گے ادب اور ساہتیہ ہمیشہ اسے سہارا دے گا۔ میں اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا، سورج لہو لہان پڑا ہے چاہت کا، صاحب روشندان کی باتیں کرتے ہیں، صاحب روشندان کی باتیں کرتے ہیں، ایک کشمیر سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، ایک کشمیر سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے، اور بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں، اور بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں۔
دوستوں نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. یہ دوستوں منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا. میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے. میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرف ہو جائے جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی. میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی. میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے کچھ کمی نہیں آتی. میرے بندو تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا. لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا زد ہونا نفس کے تقاضے سے ہوا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ کیا تم نے رات کوئی آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں اپنے حال پر رہنے دو تاکہ اعمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان گناہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا پھلکا حاضر ہوگا. حضرت ایاز انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والا قیمتی کلمہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا رتبہ و مقام حاصل ہے. جو شخص اسے سچے دل سے کہے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ دنیا میں تو اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائیں گے. فائدہ جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پر مال و جان کی حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ شخص ظاہری طور پر مسلمان ہے، لہٰذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح ہے، نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا مال لیا جائے گا. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.